اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو مدت متعینہ تک کے لیے تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان کاتب کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور کاتب اللہ کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار نہ کرے۔ بس لکھے اور املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اور اس میں سے ذرا بھی کم نہ کرے۔ اگر وہ شخص جس پر حق ہے بے عقل ہو یا کمزور ہو یا املا کرانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو۔ تو اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرو، کہ ان میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب کہ ان کو بلایا جائے۔ مدت متعینہ کا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے تحریر میں لانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے اور شہادت کے لیے زیادہ درست اور پائیدار ہے، اور اس میں شکوک و شبہات کا اندیشہ کم رہتا ہے۔ ہاں، اگر نقد لین دین ہو تو جو تم آپس میں کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لو جب کہ تم خرید و فروخت کا معاملہ کرو، اور نقصان نہ پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو تو حکم عدولی ہوگی تمہاری جانب سے، اور اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو اس کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کاتب نہ پاؤ تو رہن یا بالقد رکھ لو، تو اگر کوئی اطمینان کر کے تم میں سے کسی سے معاملہ کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی امانت ادا کر دے، اور اس کو اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ ان اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ سورہ البقرہ کا 39واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو، لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کریں، ان کے درمیان بھائی چارہ ہو، ان میں ناچاقی نہ ہو۔ وہ ہر ایسے رکھنے و شگاف کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہوں،
اور معاملات بگڑ سکتے ہوں، اس لیے اس نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کے معاملات کو تحریر میں لے آنا چاہیے، اور جو شخص لکھے وہ عدل و انصاف کا دامن تھامے رہے۔ معاملات کو راستے پر قائم رکھنے کے لیے سوسائٹی کے سبھی لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے۔ دائن، مدیون، کاتب، شاہد، ایک دوسرے کا اولیاء اور دیگر متعلقین سب کو معاملات کو راستے پر قائم کرنے میں تعاون کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوسائٹی میں اصلاح اور سدھار کا چلن اور رواج ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ عدل اجتماعی اور عدل انفرادی دونوں قسم کا عدل برپا کرنا چاہتا ہے، اس لیے سماج کے تمام ہی لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب بھی سکھائے ہیں، مثلا یہ کہ مدیون یا اس کا ولی یا وکیل دستاویز کی املا کرائے گا، یا مثلا اس دستاویز پر 2 گواہوں کی گواہی بھی ثبت ہونا چاہیے اور دونوں مرد مسلمان ہونا چاہیے، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ثبت کی جائے۔ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں معاملات کو سمجھنے اور انہیں ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ 1 مرد کی جگہ 2 خواتین کی شہادت ہونا چاہیے۔ گواہوں کو گواہ بنانے کے لیے یا گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس معاملے کی اس قدر اہمیت ہے کہ مختلف رخوں سے اور اسلوب بدل کر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو تحریر میں لانے میں کوئی سستی اور ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انصاف پر قائم رہنے اور انصاف پر قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور حسب ضرورت شہادت کے لیے پائیدار اور درست طریقہ کار ہے، اور شکوک و شبہات اور ریب و تذبذب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ البتہ اگر نقد کاروبار ہے، نقد لین دین ہے اور نقد خرید و فروخت ہے تو تحریر ضروری نہیں ہے۔ تحریر نہ ہو تو صرف گواہ بنا لینا چاہیے۔ کاتب اور گواہوں کو یا کسی بھی فریق معاملہ کو ستایا نہ جائے۔ اگر کوئی فریق کسی بھی فریق کو یا معاملہ سے متعلق کسی شخص کو ستائے گا، اسے ڈرائے گا یا دھمکائے گا تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تم کو ڈرنے اور تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی بار بار تعلیم دیتا ہے۔ اگر دستاویز لکھنے لکھانے کا سفر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے موقع نہ ہو تو رہن بالقبض رکھنا چاہیے تاکہ دائن کی رقم واپس ملنے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس رکوع میں اس سلسلے سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ہیں: ایمان والوں کو اپنے ایمان کا احساس رہنا چاہیے اور مومنانہ حیثیت کے مطابق کردار تمام معاملات اپنانا چاہیے۔ مدت متعینہ کے قرض کے مقابلے کو قید تحریر میں لانا چاہیے۔ دستاویز لکھنے والے کو ہر فریق کے ساتھ انصاف محفوظ رکھنا چاہیے اور کوئی ایسی بات نہیں لکھنا چاہیے جو انصاف کے خلاف ہو۔ کاتب کو اللہ کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دستاویز کے مضمون کی املا مدیون لکھوائے اور املا کرانے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تقویٰ کے خلاف کوئی لفظ نہ لکھوائے۔ دائن کے حق میں 1 حبہ بھی کم نہ کرے۔ اگر مدیون یعنی جس نے قرض لیا ہے کم عقل ہو، مضمون لکھانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو یا ضعیف ناتواں ہو تو اس کا ولی مضمون لکھوائے۔ ولی کے مفہوم میں وکیل بھی شامل ہے۔ دستاویز پر 2 مرد مسلمانوں کی گواہی بھی ثبت ہونا چاہیے۔ اگر گواہی کے لیے 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی ثبت ہونا چاہیے۔ گواہ خواہ مرد ہوں یا خواتین اہل شہادت میں سے ہونا چاہیے۔ ناپسندیدہ لوگوں کی گواہی نہیں ہونا چاہیے۔ 1 مرد کے بجائے 2 خواتین اس لیے تجویز کی گئی ہیں کہ اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، یعنی بات کو پوری طرح اور اچھی طرح محفوظ رکھنے کی صلاحیت عورتوں میں عموماً مرد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اس لیے ایسا کیا گیا ہے اور یہ عورت کی خوبی ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک مثال کے طور پر علوق حمل، دوران حمل اور وضع حمل میں اس کو جن تکالیف اور جسمانی و ذہنی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اگر وہ اسے یاد رہیں تو دوبارہ وہ ان ذمہ داریوں کے لیے اپنے کو قطعاً آمادہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح اولاد کی پرورش و پرداخت میں اس کو جن زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ اسے یاد رہیں تو وہ اپنے بچوں کی پرورش ہرگز نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بسا اوقات یا کم از کم بعض اوقات اس کو شوہر، ساس اور نندوں سے بلکہ اپنی سیانی اولاد سے بھی ایسی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ان سب کو محفوظ رکھے تو اس کی زندگی اجیرن ہو جائے اور پھر ازدواجی اور معاشرتی زندگی کو خوشگوار تو درکنار گوارا زندگی بھی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر ازدواجی زندگی کے لیے فرائض عمومت کے لیے جو صلاحیت ضروری دیں اور جو کمزوریاں اس کے لیے فرائض کے لیے مناسب تھیں وہ بھی اس میں وضعیت فرما دیں۔
گواہوں کو گواہی دینے کے لیے یا دستاویز میں ان کی گواہی ثبت کرنے کے لیے بلایا جائے تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لین دین کا معاملہ جو آئندہ سے متعلق ہو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے بہرحال تحریر میں لے آنا چاہیے اور اس میں مدت بھی تحریر کرنا چاہیے۔ معاملات تحریر میں لے آنا اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور قیام شہادت کے لیے مستحکم اور قابل اعتماد طریقہ ہے اور عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ نقد تجارت فوری لین دین کو تحریر میں لانا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے۔ نقد سودا اگر تحریر میں نہ لایا جائے تو اس کے سلسلے میں گواہ بنا لینا چاہیے۔ جس طرح کاتب کو انصاف کے ساتھ لکھنا ضروری ہے اور گواہ کے لیے گواہی سے انکار کرنا ممنوع ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ معاملے کا کوئی بھی فریق یا اس کے گروپ کے لوگ نہ تو کاتب کو ستائیں اور نہ گواہوں کو۔ اگر کسی نے کاتب یا گواہوں کو ستایا، ڈرایا، دھمکایا، کوئی نقصان پہنچایا تو ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ تجارت، لین دین، کاروبار، قرض لینے دینے کا معاملہ اور ایسے ہی دوسرے معاملات دنیا میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا کے تمام معاملات دین کے دائرے میں داخل ہیں اور اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات کا بھی حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ دین و دنیا اور سیاست و مذہب اور انفرادی و اجتماعی تمام معاملات میں تقویٰ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین و دنیا کے تمام معاملات میں اطاعت خدا اور اتباع رسول اور تقویٰ و طہارت کی روش اس لیے بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہر معاملے میں معصیت سے گریز اور پرہیز اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر سفر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قرض کے لین دین کا معاملہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا تو رہن بالقبض رکھنا چاہیے تاکہ قرض کی ادائیگی کا اطمینان ہو جائے۔ شیء مرہونہ یعنی جو چیز رہن رکھی گئی ہے اس سے استفادہ کرنا حرام ہے کیونکہ سود کے حکم میں ہے۔ اور اگر قرض دینے والے نے قرض لینے والے پر اعتماد کیا اور اس نے بغیر رہن رکھے ہوئے قرض دے دیا تو مدیون یعنی قرض دار کو چاہیے کہ پوری امانت داری کے ساتھ اس کا حق واپس کر دے، کیونکہ تقویٰ، ایمانداری اور خوف خدا اور خیال آخرت کا یہی تقاضا ہے۔ گواہی نہ دینا، گواہی چھپانا دراصل کتمان علم ہے جو حرام ہے۔ گواہی چھپانا بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی کو روح اور دل گنہگار ہوتا ہے۔ اس سے آدمی کی روح اور دل گنہگار ہوتا ہے۔ اگر کوئی عینی شاہد ہے اور حقیقت حال سے واقف ہے اور گواہی چھپاتا ہے تو اس کو اس حرکت کا علم اللہ تعالیٰ کو بہرحال ہو جائے گا اور اسے اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔